السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سچ جسٹ سچ، اور میں آپ کا میزبان حافظ محمد اقبال انجم۔ آپ نے تھمبنیل جو دیکھا ہے وہ صحیح تھمبنیل دیکھا ہے۔ عورت مارچ کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، بہت سی باتیں آپ کے نالج میں آئیں گی۔ عورت مارچ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو گریز نہ کرے، ہاتھ سے اس وقت روک لے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے ہی اس کو روکے اور کہے کہ یار یہ غلط ہے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے ہی اس کو برا جانے۔ یاد رکھے کہ سابقہ جو امتیں ان پر عذاب اس وجہ سے بھی آئے ہیں کہ وہ خود تو نیکی کا کام کرتے تھے لیکن دوسروں کو حکم نہیں دیتے تھے، خود تو برائی سے باز رہتے تھے مگر دوسروں کو برائی سے باز رہنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بن گئے۔ آج یہ عورت مارچ وہ کر رہی ہیں، سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور علماء اس پر بیان بھی جاری انہوں نے کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اور جن میں غیرت ہے، غیرت مند مسلمان ان کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی تردید بھی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو وہاں جا کر ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار ہر چیز جو ہے، ہر حرکت ہم قبول کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی بے ادبی ہو، اللہ کی بے ادبی ہو، اور کسی بھی مقدس ہستی کی بے ادبی ہو تو ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہماری خاموشی نے ہمیں آج اس حد تک نیچے گرا دیا ہے کہ انگریز اگر اب نبی کی ذات پر فلم بنا دے تو ہماری ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا۔ انگریز اگر ہماری زندہ بچیوں کو جلا کر ان کا کباب بنا دے جو برما کی بچیوں کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں آتا، ہمیں کوئی غصہ نہیں آ رہا۔ اور اب فرانس نے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی بڑی توہین بے ادبی کی کہ نبی پاک کے خاکے بنائے، شائع کیے سرکاری سطح پر، تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور لبیک والے اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نکل آئے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی ابھی حضور کے غلام زندہ ہے، ابھی ہم میں غیرت زندہ ہے۔ یار یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے، غلط کام کو نظر انداز کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہماری نظریں شرم سے جھکی ہوں گی، ہم یہ سینہ جو چوڑا کر کے چلتے ہیں نا اس طرح جھکا ہوگا۔ کیونکہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں برائی سے منع نہیں کرتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، ہم جو چاہے مرضی کریں، اور اسی بات کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا، انہوں نے نبیوں پر فلمیں بنا ڈالی اور امت دیکھتی رہے گی، بس ویڈیوز بھی بناتی رہے گی، باتیں کرتی رہے گی، اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اور پھر ایسی جسارت ابھی جلدی تھوڑے سے دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے میرے نبی پاک کی بیٹی کی فلم بنا دی ہے۔ اتنی پاک باز بیٹی جن کی دہلیز فرشتے بغیر اجازت کے کراس نہیں کرتے ہیں، اس پاک باز بیٹی کی فلم بنا دی، اور وہ زانی عورت، بے خدا عورت، انگریز عورت میرے نبی کی بیٹی کا رول ادا کرے گی؟ کہاں مر گئی ہے غیرت مسلمانوں کی؟ یا اپنے گھر کا کوئی مسئلہ بن جائے تو تب تو ہم نہیں یار کہتے کہ یار جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، اس وقت تو ہم اسے گولی مار دیتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کا مسئلہ بنتا ہے، جب اسلام کی باری آتی ہے تو ہم یہ کہاں سے پڑھ لیا ہم نے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے؟ قرآن کس چیز کے لیے نازل ہوا ہے؟ نبی کی حدیث کس چیز کے لیے نازل ہوئی؟ اسلام کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اگر سب کچھ ایسا ہی ہے تو پھر اسلام کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ یار اگر یہ ہماری خاموشی نہ ہوتی تو کبھی بھی انگریز کی جرت نہ ہوتی کہ وہ میرے نبی کی پاک باز بیٹی پر فلم بناتا، یہ کبھی بھی اس کی جرت اور جسارت نہ ہوتی، وہ اس قابل نہ ہوتا کہ وہ میرے نبی کی بیٹی کی سیرت پر فلم بناتا۔ بس ہمیں اپنے جھگڑے یاد رہ گئے، ہمیں اعتراض یاد رہ گئے، لڑائیاں یاد رہ گئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہیں، اور انگریز موج مستی سے میرے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی پر بے ادبی کیے جا رہا ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اسے کوئی روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر ہم نے ایکشن لیا ہوتا، ہم نبی کی ناموس کی خاطر نکلے ہوتے تو اس کی جرت اور جسارت نہ ہوتی کہ وہ میرے نبی کی ذات پر بے ادبی کرتا، میرے نبی کی ذات پر فلمیں بناتا، میرے نبی کی پاک باز بیٹی کی فلم بناتا، ان کے کارٹون بناتا، معاذ اللہ۔
یار ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ ہمارے احساس کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارے سامنے ہماری برما کی بچیوں کے، مسلمانوں کی بچیوں کو زندہ جلا کر کباب بنایا جاتا ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ یہ بیت المقدس جو ابھی یہودیوں کے قبضے میں، وہ ہمارا ہے، لیکن ان کے قبضے میں غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اور زندہ مسلمانوں نو جلایا گیا، بچیاں نو جلایا گیا، اس طرح لٹیاں جا رہی ہیں سرے عام مسلمانوں دی بچیاں دی، اور مسلمان خاموشی نال بیٹھا ہے، خوش ہو کے بیٹھا ہے، گھر اپنے موج مستی کر رہا ہے، انہوں فکر ہی کوئی نہیں، مرنا کوئی نہیں، اللہ دے حضور پیش نہیں ہونا۔ یہ عورت مارچ تسی ویکھو اے کیوں ہویا؟ عورت مارچ صرف اور صرف یہ ہویا ہے کہ مسلمان آپس جھگڑتے رہ جاون، اور جڑے انہاں دے اہم مسئلے نے، پاکستان دے اہم مسئلے نے، کشمیر ساڈا ٹارگیٹ ہے، کشمیر ساڈا پہلا مسئلہ ہے، او دے تو ساڈی جڑی توجہ ہے وہ ہٹا کے تے بس اتنے جھگڑیاں تے کر دیتی جائے۔ اور میں حیران ہاں کہ انہاں نو اجے تک بھگایا نہیں گیا، اجے تک انہاں نو اٹھایا نہیں گیا، انہاں نو یار کوئی اسلام دے نام تے بوے تے اون دے تے آسوں گیس، اون دے تے فائرنگ، اون دے تے پتہ نہیں کی اسی کیتا، 12,000 شیل مارے، کئی مسلمان شہید کر دیتے جتھے کہ نہیں کرنے چاہیے سن، اور اتنے جتھے انہاں نو بگانا چاہیے، انہاں نو جوتیاں مارنیاں چاہیے، بے خدا بے غیرت عورتاں نو مارنا چاہیے، اوتے اسی خاموش ہیں، اوتے کوئی شیل کوئی نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی سمجھاون والا نہیں، کوئی اٹھاون والا نہیں۔ حکومت وقت نال ہر غیرت مند نوجوان، غیرت مند مسلمان دا مطالبہ ہے کہ اس بے غیرتی نو روکیا جائے، نہیں تو پھر سانو میدان چاہنا پوسی، اسی میدان چاہواں گے انشاءاللہ۔ سرعام نبی دی بے ادبی کیتی جا رہی ہے، اے اس واسطے ہو رہی ہے کہ اسی خاموش ہاں، اسی نبی دے بے ادباں نو کھلی چھوڑ دیتی ہوئی، کھلی اجازت دیتی ہوئی ہے، اور انہاں دی ایک ملونہ آسیہ ایتھے آئی ایک، تے انہوں نے کتنا رولا پایا ہے، پروٹوکول نال بے غیرت اس اپنی چوڑی نو لے گئے، اور ساڈی ڈاکٹر عافیہ صدیقہ سال گزر گئے، اور او تے جیل وچ قید بند ہے، قید وچ بند ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک صورت دے وچ ایک صورت تانوں آزاد کیتا جا سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ تواڈے سامنے قرآن نو بچھا دینے ہیں، تے قرآن دے اوتے پیر رکھ کے چلی جا، تینوں آزاد کر دینے ہیں، اور غیرت مند مسلمان دی بیٹی انہوں پتہ ہے کہ قرآن ہے اللہ دی ہدایت دی کتاب ہے، یار وہ بے ادبی نہیں کر رہی، وہ قرآن پر پیر رکھ کر گھر نہیں آ رہی، اور ان کی ایک آئی اور ان لوگوں نے پروٹوکول سے انہیں واپس کر دیا، واپس بھیج دیا۔ مجھے یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو مجھے گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ اگر ان بے خدا بے غیرت عورتوں کو یہاں سے بھگایا نہ گیا تو وہ دن قریب نہیں ہے کہ ہم ذلت کا شکار ہو جائیں گے، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت جو ہے، جو پردے ہیں وہ اتر جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہاں پر ڈانس کر رہی ہیں، اور ساتھ جو فرانس کا جھنڈا انہوں نے پکڑا ہے اور فرانس کے جھنڈے کو لہرایا ہے، وہ کیا مقصد ہے وہ جھنڈا لہرانے کا؟ انہیں پتہ ہے کہ فرانس نے بے ادبی کی ہوئی ہے، اگر ہم فرانس کا جھنڈا لہرائیں گی تو مردوں کو غصہ آ جائے گا، غیرت مند مسلمان جوش میں آئیں گے، اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، اور جو کشمیر کا اہم مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ ہماری سوچوں کو وہاں سے ہٹا کر، ہمارے اہم مقصدوں سے ہٹا کر ان لڑائیوں اور جھگڑوں میں لگایا جا رہا ہے۔ تو خدا را آپس میں اتحاد پیدا کریں، اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب کے لیے اہم مسئلہ ہے، ہر مسلمان اس پلیٹ پر اپنے سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نبی کے نام پر کاٹ مرنا بھی جانتے ہیں اور کاٹنا بھی جانتے ہیں، انشاءاللہ وقت آیا تو ہم بتائیں گے، اور مسلمان کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لگا ہوگا۔ یہ عورتیں جن کو اگر پردے کی بات کی جائے تو وہ کہتی ہیں اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لے، کتنے شرم کی بات ہے، یہ اوقات بھول گئی ہیں۔ اسلام سے پہلے ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ اسلام سے پہلے ان کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ ارے اسلام ہی ہے، جب میرے نبی پاک آئے، اسلام آیا تو اسلام نے بتایا یہ عورت ہے اور اس کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے، عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کے پاؤں میں آپ کی جنت ہے۔ ارے پاؤں میں جنت رکھ دی ہے اسلام نے آپ کے، تو آپ کے سر کا مقام کیا ہوگا؟
اور پھر آپ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے. کیا کون سی آزادی آپ کو نہیں مل رہی ہے؟ کالجوں میں جائیں تو وہاں عورتیں نظر آتی ہیں، اسکولوں میں جائیں تو وہاں عورتیں نظر آتی ہیں، ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں عورتیں ہی عورتیں نظر آتی ہیں. آخر کون سی آزادی ہے جو آپ کو اسلام نے نہیں دے رکھی ہے؟ کون سی آپ ننگا پھرنا چاہتی ہیں؟ چاہتی ہے کہ ہماری جسم پر کپڑے نہ ہوں اور ہمیں کوئی دیکھے بھی نہ اور ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ؟ تو ہم یہ بے غیرتی کبھی برداشت نہیں کریں گے. نبی کی پاک بارگاہ میں انہوں نے بے ادبی کی ہے، حکومت خاموش ہے. رسول کی پاک بارگاہ میں بے ادبی کی ہے، حکومت خاموش ہے. اور میرے نبی کی پاک بیوی کی بارگاہ میں بے ادبی کی، حکومت خاموش ہے. ان کے کان پر جوں ہی نہیں رینگ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، انہیں کیوں نہیں بگایا جا رہا اور کیوں نہیں روکا جا رہا؟ الٹا یہ فرانس کے جھنڈے لہرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ خانہ جنگی کروانا چاہتی ہیں، جنگی خانہ کروانا چاہتی ہیں، لڑائیاں کروانا چاہتی ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ یہ ایجنڈا ان کی طرف سے آیا ہے. یہ حرام خور عورتیں، بے خدا عورتیں، بازارو عورتیں، چکلے باز عورتیں یہ آئی ہوئی ہیں، صرف اس لیے آئی ہیں کہ ہم بے غیرتی کو پاکستان میں عام کر دیں. یہ پہلے سے بہت مسئلوں کا شکار ہے، انہیں مزید الجھا کے رکھ دیں تاکہ یہ اسلام کی طرف آئیں نہ. یہ اہم جو ان کے ٹارگیٹ ہیں، جیسے کہ کشمیر ہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ اس سے ہٹ جائیں، اس سے ان کی توجہ ہٹ کر ادھر آ جائے، لڑائی اور جھگڑوں میں آ جائے. تو خدا را انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لیں، ہر مسلمان نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار ہے. یہ بھول جائیں، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی اہل تشیع ہو، کوئی سنی ہو، کوئی وابی ہو، کوئی بھی ہو، سارے حضور کی عزت پر ایک ہیں. یہ یاد رکھ لیں، یہ کفر کو میرا میسج ہے کہ حضور کی عزت پر ہم ایسے ہیں، ہم ایک ہیں. حضور کی عزت کی خاطر ہم ایک ہیں، ہمیں جدا مت سمجھیں. اگر نبی کی پاک بارگاہ میں بے ادبی کریں گے تو ہم چیر کے رکھ دیں گے. یہ صرف باتیں ہم نہیں کر رہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قابض کرے گا. ہمارے پاس جب وقت آیا تو ہم بتائیں گے کہ ہم گستاخوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن ابھی تو مجھے حکومت سے گلہ ہے کہ سر عام وہ دو ٹکے کی برابر بھی ان کی قیمت نہیں. اور عورتوں کی، بے خدا عورتوں کی، میں لفظ شدید سخت استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ جو نبی کی عزت کی پاسداری نہیں کر سکتی، وہ کیسے حقوق کی بات کر سکتی ہے؟ وہ آپ کی کیسے ہے؟ وہ ہماری کیسے ہے؟ وہ کیسے معاشرے کی خیر خواہ ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے؟ میں تو ان عورتوں کو سلام پیش کروں گا جو ان کے برعکس، ان کے مقابلے میں حجاب میں آئی ہیں، پردے میں آئی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں اسلام نے عزت سے نوازا ہوا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں میری آپ سے موجبانہ گزارش ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر ویڈیو بناتے ہیں. ہم نے فنی ویڈیوز کو اپنا معیار بنا رکھا ہے. فنی ویڈیوز کو ہم نے اپنا معیار بنا رکھا ہے. یار یہ کوئی معیار ہے مسلمان کا؟ اب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو لائک بھی نہیں کرنا، بلکہ لائک تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرنا، اوپر کر دینا. چلے کوئی فلم آ گئی ہے، کوئی ایسا اور پارٹ آ گیا تو ہم شوق سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی حدیث نبی کی بیان کر رہا ہے تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں. یا اگر کسی نے ویڈیو بھیجی تو ہم سننے سے پہلے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سننا بھی گوارا نہیں کرتے. حالانکہ یہ گانے سننا، گانے کے اسٹیٹس لگانے کا جو نقصان ہوگا اور اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، ذلت کی زندگی اس کے بدلے میں نصیب ہوگی. لیکن اگر حدیث سنیں گے تو اس کو آگے شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، موزبانہ گزارش ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ صرف اور صرف سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیسے لے کر بازارو عورتیں آئی ہوئی ہیں، اسلام کا جو کلچر خراب کر رہی ہیں، یورپی کلچر چاہتی ہیں. یہ ایسے ملک کا کلچر یہاں پر بنانا چاہتی ہیں جہاں پر اسلام نہیں ہے. اگر وہاں بچہ پیدا ہو تو ماں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے. کیا آپ یہ کلچر چاہتے ہیں اپنے گھروں میں؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن بچہ پیدا کرے تو اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے. آپ یہ کلچر چاہتے ہیں اس اسلامی ملک میں؟ تو یہ سارا کریڈٹ تو جاتا ہے حکومت کو، کہ حکومت کو کے پاس ہاتھ سے روکنے کا جو درجہ لیول ہے وہ ہے، لیکن وہ روک نہیں رہی ہے. پتہ نہیں وہ کیوں خاموش ہے، ان کو کس چیز نے روکا ہے. انشاءاللہ وہ روکے نہ روکے، مسلمانوں نے روک رہے ہیں اور بے حد زیادہ تشدد کے ساتھ روک رہے ہیں، بہت سختی کے ساتھ. اس بے ہدا بے غیرت ٹولے کی جانوروں کا ٹولہ میں انہیں کہوں گا، میں تو انہیں عورت بھی نہیں سمجھتا، یہ تو جانور سے بدتر عورتیں ہیں
جنہوں نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، تو میری آپ تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے خلاف، عورت مارچ کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، آپ ویڈیوز بنائیں انشاءاللہ، اور کچھ نہیں تو کل قیامت کے دن ہم یہ تو کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کا لیول نہیں تھا، ہماری اتنی اپروچ نہیں تھی، اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں تھی، وسائل نہیں تھے کہ ہم جا کر ہاتھ سے روکتے ہیں، لیکن زبان تو اللہ نے دی ہے نا، یہ درجہ تو ہمارے پاس ہے، اور ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے، میں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کی ختم نبوت پر کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔